کی ضرورت کیوں؟ تقریباً جتنے لوگ بھی یہاں پہ فی الحال حاضر ہیں اکثر کوئی کہیں نہ کہیں مرید ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پیر ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مرشد ہے جس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا ہوا ہے، بیعت کی ہوئی ہے۔ تو بہت ساری اہم باتیں اس ٹاپک میں ہوں گی۔ ایک تو کہ مرشد کی ضرورت کیوں ہے، اور دوسرا مرشد کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس میں ڈسکس ہوں گی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 6واں پارہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ لفظ وسیلہ بالکل واضح طور پہ رب العالمین کا یہ فرمان علی شان ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ لسان العرب یہ ایک لغت کی بڑی ٹاپ کی کتاب ہے، ابن منظور نے لکھی ہے، علماء اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں وسیلہ کا معنی کیا ہے، انہوں نے جو وسیلہ کا معنی لکھا اس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں وسیلہ کہتے ہیں ایسی چیز، ایسا ذریعہ جو ہمیں مقصود تک پہنچا دے، یعنی کسی چیز تک پہنچنے کا جو وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے، جو سبب ہوتا ہے، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھت پہ چڑھنا ہو، سیڑھی کی ضرورت ہے، اوپر جانا ہو، آج کل لفٹیں لگی ہوتی ہیں، لفٹ کی ضرورت ہے، تو یہ لفٹ، یہ سیڑھی، یہ وسیلہ ہے۔ ایک اور مثال لے لیں کہ اگر ایک بندہ اس نے دریا کراس کرنا ہے، نہر کراس کرنی ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا ہے، تو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ کشتی کی۔ یا اگر پیدل وہ چل کے جانا چاہتا ہے تو کیسے؟ پل کی ضرورت ہوگی۔ پل سمجھتے ہیں؟ پل کی ضرورت ہوگی۔ پل، کشتی، یہ پرلے کنارے تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ ہیں، سبب ہیں، ذریعہ ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تقریباً یہی بات تفسیر ابن کثیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر، بہت بڑے مفسر ہیں، جلیل القدر مفسر ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ وسیلہ کہتے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، یا جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، یا جو رستہ، جو سبب اختیار کیا جاتا ہے، جو ذریعہ بنایا جاتا ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اب اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی نا کہ وسیلہ ہوتا کیا ہے۔ وسیلہ اس ذریعہ کو کہتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اب اللہ کا قرب حاصل ہونا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں گن گن کر مفسرین نے لکھی ہیں کہ کیا کیا چیزیں وسیلہ بنتی ہیں قرب الہی کا۔ مثال کے طور پر بنیادی چیز ایمان۔ ایمان یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو ایمان والا ہونا شرط ہے۔ بے ایمان بندہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ عبادات، ایمان کو عقائد سمجھ لیں، عقیدہ، عبادات، نماز پڑھو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، روزہ رکھو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا کرو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، حج کرو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ مختلف قسم کی عبادات ہیں جن کے کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔
اس کے بعد نیچے اخلاقیات کا درجہ ہے. اخلاق کے جو جتنا منازل جتنی طے کرے گا اللہ کا قرب حاصل کرے گا. یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ بالکل یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے قرب کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. لیکن مفسرین نے بڑے پیارے انداز میں لکھا کہ جس طرح ایمان، عقائد، عبادات، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں شریعت کی پابندی قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہیں، اسی طرح مرشد کامل اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. بندے اور رب کا جو تعلق ہے اس کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے مرشد کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے نہیں بہت سارے لوگ شریعت کی پابندی نہیں کرتے، چہرے پہ داڑھی نہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، لیکن کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے آتے ہیں تو وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، وہ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے. یہ اس کے مرشد کا فیض ہوتا ہے. مرشد ایک وسیلہ ہے، مرشد ایک ذریعہ ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح میں نے مثالیں دی نا ایمانیات کی، عبادات کی، اخلاقیات کی، کہ وہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہیں. تو مرشد کامل قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، جو بھٹکے ہوئے کو راہ راست پہ لاتا ہے، جو راہ راست پہ چلنے والے کو بھٹکا دے نا وہ مرشد نہیں ہوتا. یہ بھی یاد رکھو. اچھا خاصا بندہ شریعت کا پابند ہوتا ہے لیکن کسی بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ دے آتا ہے جس کا خود عقیدہ خراب ہے، جو خود بدعمال ہے، وہ تمہیں بھی پٹڑی سے اتار دے گا، صراط مستقیم سے ہٹا دے گا، تیرے عقائد خراب کر دے گا، تیرے اعمال خراب کر دے گا. اس لیے میں نے لفظ کامل ساتھ بولا، مرشد کامل، جس کا عقیدہ بھی درست ہو، جس کے اعمال بھی درست ہوں، جس کا سلسلہ طریقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہو، اور اس کے مرشد نے اسے اس بات کی اجازت بھی دی ہو کہ لوگوں کو بیعت کرو. یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو ایک مرشد میں ہونی چاہیے. جو شریعت کا پابند ہو وہ مرشد کامل ہے، جس کا عقیدہ درست ہو وہ مرشد کامل ہے، اور جس کا عقیدہ خراب ہو، بدعمال ہو، وہ مرشد نہیں، وہ گمراہ آدمی ہے، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. اس لیے بیعت کرنے سے پہلے ان باتوں کی بھی ججمنٹ کر لیا کریں. دیکھیں نا، ہم بازار جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، جی ہم نے گھی لینا ہے، 2 نمبر نہ دیں، دکاندار سے بحث کرتے ہیں، 2 نمبر چیز ہمیں نہ دینا. طرح طرح کی ہم وہ گھما پھرا کے یا جیسے بھی طریقے سے اسے پوچھتے ہیں، جی چیز تسلی والی تو ہے نا، تسلی بخش ہے، 2 نمبری تو نہیں ہوئی. جانچ پڑتال کر کے ہم چیز حاصل کرتے ہیں. کوئی بھی چیز خریدنی ہو، جوتی، کپڑے، کوئی بھی چیز ضروریات کی خریدنی ہو تو ہم پہلے جناب بڑی تسلی سے اسے تلاش کرتے ہیں، پھر اسے پرکھتے ہیں. لیکن مرشد چننے کی باری آتی ہے تو ایسے کسی ارے گھرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسی بھی مرید ہو گئے ہیں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ بدمعاش آدمی نہیں بن سکتا. اللہ کے قرب کا ذریعہ بد عقیدہ آدمی نہیں بن سکتا. میں نے عرض کیا نا وسیلہ کا مطلب کیا ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بڑے ولی ہو گزرے، بہت بڑے عالم تھے. ان کا میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، ان کو ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سب کے لفظ کو سمجھ گئے. ان کی کتاب شفاء العلیل کتاب کا حوالہ بھی میں نے دے دیا. اس کے اندر انہوں نے لکھا اسی آیت، انہوں نے فرمایا یہاں جی اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس آیت کریمہ میں وسیلہ سے مراد بیت مرشد ہے.
یہ آپ نے شفاء العلیل کے اندر لکھا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود ایک کامل ولی ہیں, فرماتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد بیت مرشد ہے, کہ قرب الہی کا ذریعہ, قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کوئی مرشد پکڑ لو جو کامل ہو, تمہیں بھی کامل بنا دے.